کراچی میں مسلسل بارش سے اربن فلڈنگ، ہر طرف پانی، شہریوں کے لیے پریشانی ہی پریشانی۔ شاہراہ فیصل، آئی چندری گڑھ روڈ سمیت بڑی چھوٹی سڑکیں ڈوب گئیں، انڈر پاسز پانی سے بھر گئے، گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں، گلی محلوں میں کشتیاں چل پڑیں، پانی گھروں میں داخل۔ مختلف حادثات میں 8 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ گلستان جوہر اور اورنگی ٹاؤن میں دیواریں گرنے سے بچے سمیت 5 افراد جان سے گئے۔ نارتھ کراچی اور ڈیفنس بخاری میں کرنٹ لگنے سے 2 شخص لقمہ اجل بنے۔ ملیر میں پیٹرول پمپ پر آگ لگنے سے 1 شخص جاں بحق ہوا۔ گرو مندر کے قریب نالے میں 1 شخص کے ڈوبنے کی اطلاع، ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ سکھن ندی میں پھنسے 8 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ لیاقت آباد میں ٹرک سڑک میں دھنس گیا۔ ناظم آباد میں اسکول وین گڑھے میں پھنس گئی، بچوں کو بحفاظت اتار لیا گیا۔ اولڈ ایریا، صدر یونیورسٹی روڈ، گولی مار، فیڈرل بی ایریا، ناگن چورنگی، ملیر سائٹ، گرو مندر سمیت متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ شاہراہوں پر ٹریفک جیم سے شہری رل گئے، سڑکوں پر کھڑی گاڑیوں میں ایندھن ختم، شہریوں کو ذہنی کوفت اور اذیت کا سامنا، جو جہاں ہے وہیں پھنس کر رہ گیا۔ کراچی میں شدید بارش سے 900 سے زائد فیڈرز شپ کر گئے۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، کھارا سمیت متعدد علاقے تاحال بجلی سے محروم۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بارش کا پانی کم ہونے اور سیفٹی کلیئرنس ملتے ہی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔ گلشن حدید میں 145 ملی میٹر، ایئرپورٹ 138، کماڑی 137 ملی میٹر، یونیورسٹی روڈ پر 132 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ کئی گھنٹوں کی بارش سے شہر میں نکاسی کا نظام بیٹھ گیا، متعدد پروازیں منسوخ۔ میونسپل کارپوریشن کا عملہ جدید مشینری کے ذریعے پانی نکالنے میں مصروف۔ کے ایم سی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیمیں بھی شہریوں کو ریسکیو کر رہی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مختلف علاقوں کا دورہ، امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ سنو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ نالوں کی گنجائش سے زیادہ بارش ہوئی، کئی علاقوں سے بارش کا پانی نکال دیا۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بارش کی پیشگوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا آج کراچی کے نجی اور سرکاری اسکولوں اور کالجز میں تعطیل کا اعلان۔ مشکل گھڑی میں وفاق سندھ کی مدد کو آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ٹیلی فون، ہنگامی صورتحال کے دوران ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کو سندھ حکومت سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ سندھ حکومت اور انتظامیہ متحرک، پانی کی نکاسی اور سڑکوں پر پھنسے شہریوں کی مدد کے لیے بھرپور اقدامات۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بارشوں کے دوران متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم دیا، شہر سے مکمل نکاسی آپ کی ہدایت۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ کراچی میں پوری حکومتی مشینری فعال، نکاسی آپ کا کام جاری ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں پہلے مرحلے میں اہم شاہراہوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے، پھر چھوٹی سڑکوں اور گلی محلوں سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ پولیس شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دے، عوام غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا بلدیاتی نمائندے اور ملازمین عوام کے درمیان سڑکوں پر موجود ہیں۔ گورنر سندھ کامنا ٹیسوری کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، کراچی میں بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا، صورتحال بہتر بنانے کے لیے وفاق سے مدد مانگ لی۔ متاثرہ افراد کو بروقت ریلیف فراہم کرنے کے لیے گورنر ہاؤس میں رین ایمرجنسی سیل قائم کر دیا۔ گورنر سندھ کا بارش کے دوران شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، بند گاڑیوں کو دھکا لگا کر سٹارٹ کرایا، بند موٹر سائیکل اٹھا کر راستے سے ہٹا دی۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی اراکین اسمبلی رہنماؤں اور کارکنوں کو امدادی سرگرمیوں کا حصہ بننے کی ہدایت۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں کہ بارش نے برباد انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے کاغذی ترقی کا پول کھول دیا، شہری حکومت نالوں کی صفائی جیسے بنیادی کام بھی نہیں کر سکی۔ منم ظفر کی ہدایت پر جماعت اسلامی کراچی نے بھی اپنے ٹاؤن اور ضلعی دفاتر اور الخدمت کے مراکز ریلیف کے لیے کھول دیے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں بنیر اور سوابی میں سیلاب متاثرین کے لواحقین غم سے نڈھال۔ بنیر کے علاقے بٹئی کلے کے مکین بے یار و مددگار، رشتہ داروں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور۔ بنیر میں سیلاب ماربل کی متعدد فیکٹریاں بھی بہا لے گیا، بڑی بڑی مشینیں تنکوں کی طرح بہہ گئیں۔ سوابی دالواڑی گاؤں میں کلاؤڈ برسٹ سے جاں بحق مزید 4 افراد کی لاشیں نکالی گئیں، اب تک 25 لاشیں برآمد، لاپتہ 10 افراد کی تلاش جاری۔ ٹانک میں سیلابی ریلا گرہ بلوچ پل کے اوپر سے بہنے لگا، ٹریفک بند، سیلابی پانی سے جوان سال لڑکی کی لاش ملی ہے۔ ایبٹ آباد کے گاؤں دکھن پسر میں نوجوان برساتی نالے میں بہہ گیا، لاش نکال لی گئی۔
بالائی خیبر پختونخوا میں تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام کا سوات اور باجوڑ میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا دورہ ثوابی، کہا تباہ گھر دوبارہ تعمیر کریں گے۔ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں طوفانی بارشیں، سبی، لہڑی، بختیار آباد میں پانی گھروں میں داخل، دریائے ناڑی اور دریائے لہڑی میں اونچے درجے کا سیلاب۔ پی ڈی ایم میں بلوچستان کے مطابق ہرنائی میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 1 گھر مکمل تباہ۔ گوچینا میں 3 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، 2 کو ریسکیو کر لیا گیا، بچے کی لاش مل گئی۔ سوراب میں 115 گھروں کو نقصان پہنچا۔ کوٹلی کے مقام پر دریائے پونچھ میں طوفانی، گانچھے میں سیلابی ریلوں سے گھروں کی تباہی، لوگ خیموں میں رہنے پر مجبور۔ ہائیڈرو پروجیکٹ میں تکنیکی خرابی کے باعث گلگت شہر بجلی سے محروم۔ پنجاب اور سندھ کے متعدد شہروں میں بادل جم کر برسے، گوجرانوالا، فیصل آباد، سرگودھا، خوشاب، بھلوال، بھکر، دریا خان میں طوفانی بارش، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ مری میں لینڈ سلائیڈنگ۔ سندھ کے شہروں حیدرآباد، ہالہ، بھٹشاہ، میرپور ماتھیلو، ٹنڈو محمد خان، دوڑ، جھڈو، نوکوٹ، تھرپارکر، کوڈیجی، عمرکوٹ میں بارش۔ دریائے سندھ میں رجحان کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ دریائے ستلج میں طوفانی، بہاولپور میں ڈیرہ بھکا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ ملک میں بارشوں سے بڑی تباہی افسوسناک ہے۔ پاک فوج سمیت تمام ادارے متاثرین کی بحالی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو، کہا سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش افراد کے شکر گزار ہیں۔ متاثرین کو خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ریلیف آپریشن میں شامل تمام متعلقہ اداروں اور افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت جلد سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کروں گا۔ بارش، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل استعمال کرنے کا فیصلہ۔ حالیہ بارشوں میں ہلاکتوں کی تعداد 670 تک جا پہنچی۔ تمام ادارے مل کر ریلیف آپریشن میں شریک۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، ڈی جی آئی ایس پی آر اور چیئرمین این ڈی ایم اے کی مشترکہ پریس بریفنگ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، فیلڈ مارشل کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کام کر رہے ہیں۔ اب تک 6000 سے زائد افراد کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ آرمی ایوی ایشن بھی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے۔ میڈیکل بٹالین کے علاوہ سی ایم ایچ سے ڈاکٹرز کی ٹیم کو خیبر پختونخوا روانہ کیا۔ عطا تارڑ نے کہا، سیلاب میں گھرے 25,000 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن تیز کر دیا گیا۔ صوبوں کو بروقت معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا، شمالی علاقہ جات میں گلیشیئرز پگھلنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے تباہی ہوئی۔ لاپتہ افراد میں سے بیشتر کی لاشیں ملیں۔ ای سی سی نے سیلاب متاثرین کے لیے 5 ارب 80 کروڑ روپے کی امداد کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس امدادی رقم این ڈی ایم اے کو جاری کی جائے گی۔ جاری اعلامیے کے مطابق ای سی سی نے ملک بھر میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نفاذ کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعظم کا انرجی ایفیشینٹ پنکھا پروگرام منظور کر لیا گیا۔ نئی انرجی وہیکل پالیسی کی بھی منظوری۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے برطانوی حکام سے بات چیت ہوئی ہے۔ برطانیہ ہمارا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں نیوز کانفرنس۔ برطانیہ سے ایران اور افغانستان کے معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دولت مشترکہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم نے دولت مشترکہ کے 7ویں سیکریٹری جنرل کے طور پر ان کی تقرری پر مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار کا دولت مشترکہ کے بانی رکن کی حیثیت سے پاکستان کی گہری وابستگی پر زور، تنظیم کے لیے اپنی مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کو درپیش شدید خطرات سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے دولت مشترکہ کی مدد بھی طلب کی۔ بھارت میں بھی شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ریاست مہاراشٹر میں مختلف حادثات میں 7 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ ہو گئے۔ ریاست کے 800 گاؤں متاثر، بارشی پانی سے سینکڑوں ایکڑ کھڑی فصلیں زیر آب۔
ممبئی میں سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر بند، سکولز کالجز میں تعلیمی سرگرمیاں معطل، ٹرین اور فضائی سروس بھی متاثر، 400 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 48 گھنٹے میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ سینٹ میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ایوان میں بل پیش کیا، کہا بل 3 سال کے لیے لاگو ہوگا۔ اپوزیشن نے بل کمیٹی کو بھیجے بغیر منظور کرانے پر شدید احتجاج اور واک آؤٹ کیا۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی بل میں ترمیم مسترد۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے کہا بل آئین کے منافی، ترمیم سے ایس ایچ او کو اختیار دیا گیا ہے، وہ بلا وجہ کسی کو بھی 3 ماہ تک قید کر سکتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا قانون سے جبری گمشدگیوں کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ پیپلز پارٹی کی شہری رحمان نے کہا قانون پرفیکٹ نہیں لیکن وقت کی ضرورت ہے۔ نون لیگ کے عرفان صدیقی بولے قانون کا راستہ روکنے کا مطلب دہشت گردوں کا راستہ صاف کرنا ہوگا۔ ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری بولے صوبائی حکومتیں قانون کا درست استعمال یقینی بنائیں۔ پنجاب حکومت کا جاپان میں رائج صحت کا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جاپان کے نیشنل سینٹر فار گلوبل ہیلتھ کا دورہ، ہسپتال کے مختلف شعبے دیکھے، سہولیات اور مشینری کا جائزہ لیا۔ ذیابیطس، جگر اور متعدی امراض کے علاج کے لیے جاپانی تحقیق سے فائدہ اٹھانے پر اتفاق۔ جاپان کی طرح پنجاب میں بھی ہیلتھ انشورنس کا طریقہ رائج کیا جائے گا۔ مریم نواز کو جگر کے علاج سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ پاکستان نے ٹرمپ کی سیاسی دنیا کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ بھارت امریکہ تجارتی تعلقات خراب اور پاک امریکہ تعلقات فروغ پانے لگے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان ذاتی خلا بھی بہت وسیع ہو چکا۔ امریکہ بھارت کشیدگی کے دوران پاک امریکہ تعلقات مضبوط ہو گئے۔ امریکہ کی طرف سے ایشیا میں پاکستان پر سب سے کم ٹیرف بڑی سفارتی اور تجارتی کامیابی ہے۔ پاکستان کی مدد سے کالعدم داعش کے اہم دہشت گردوں کی گرفتاری میں پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کل پاکستان کا دورہ کریں گے، جہاں وہ چھٹے پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کریں گے۔ انہیں پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دورے کی دعوت دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران پاک چین تجارتی اور معاشی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا جائے گا۔ نئی دہلی میں بھارتی ہم منصب جے شنکر سے وانگ ای کی ملاقات۔ گفتگو میں کہا چین اور بھارت ایک دوسرے کو دشمن یا خطرہ نہیں، شراکت دار سمجھیں۔ دونوں ملکوں کو درست اسٹریٹجک مفاہمت قائم کرنی چاہیے۔ چین ہم آہنگی، باہمی فائدے کے اصول کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر پیوٹن یوکرینی ہم منصب زیلنسکی سے ملاقات کے لیے تیار۔ امریکی اور روسی صدور میں 40 منٹ طویل ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں میں یوکرین اور دیگر امور پر رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پیوٹن نے یوکرین میں نیٹو امن افواج تعینات کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ ٹرمپ کہتے ہیں یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست نہیں کرنی چاہیے۔ جنگ بندی معاملات پر بات چیت کے باوجود روس یوکرین میں شدید جھڑپیں۔ یوکرینی فوج کا ٹامبو ریجن میں تیل کی پائپ لائن پر حملہ۔ ہنگری اور سلوواکیہ کو روسی تیل کی فراہمی معطل۔ یوکرین کا روس کے زیر قبضہ متعدد علاقے واپس لینے اور سومی ریجن میں روسی افواج کے ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ روسی فضائیہ کی کیف اور دیگر یوکرینی علاقوں پر بمباری، فوجی ٹھکانے اور 100 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ میں سخت امیگریشن پالیسی، 6000 سے زائد طلبہ کے ویزے منسوخ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے قانون شکنی اور وقت سے زیادہ قیام کو ویزوں کی منسوخی کی وجہ قرار دیا۔ سوشل میڈیا کی جانچ پڑتال اور اسکریننگ کا عمل مزید سخت کر دیا گیا۔ بعض طلبہ کے ویزے دہشت گردی کی حمایت کے باعث بھی منسوخ ہوئے۔